السلام علیکم۔ دنیا بھر سے شاعری کے مداحوں کی خدمت میں حاضر ناظر کا سلام قبول ہو۔ آج کا جو ہے یہ دوسرا میرا ویلاگ جو ہے، اس میں جو ہے ایک رومانٹک میری ابتدائی شاعری سے پوئم ہے، آپ کو امید پسند آئے گی۔ اس میں کہیں انڈر دی سرفیس ایک میلنکولک ٹون بھی ہے، ایک دکھ بھی ہے، اور ایک روز کا جو ہے ایک روٹین بھی ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے اسی سے آپ کو اس کی مہک آئے گی نظم کی۔ تو نظم کا عنوان ہے موتیے کے ہار۔ تو ملاحظہ کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روز دفتر سے واپسی پر چوک کی سرخ بتی پہ موتیے کے ہار بیچنے والا، جب ایک پھول سا بچہ میری گاڑی کے پاس ہوتا ہے، میں خرید لیتا ہوں کچھ ہار، اور پھر انہیں پیار سے سامنے مرر پہ ڈال دیتا ہوں۔ موتیے کی سوندھی سی خوشبو مجھے پھر یاد دلاتی ہے، خواب نگر میں کھینچ لاتی ہے۔ ہاں، تم کو موتیے کے گجرے پسند تھے۔ گھر پہنچ کر تم کو وہاں نہ پا کر میں مخموم سا ہو جاتا ہوں۔ بیڈ پہ لیٹے لیٹے تمہیں سوچتا ہوں، اور بے خبری کے کسی پل میں نیند کی وادی میں کھو جاتا ہوں۔ اگلے روز تک موتیے کے وہ ہار دھوپ کی تمازت سے میرے ارمانوں کی طرح مرجھا گئے ہوتے ہیں۔ اگلی شام میں تازہ پھولوں کو ایک بار پھر سے گاڑی کے مرر پہ ڈال کر کچھ پل کو ہی پھر سے ایک بار کو جی لیتا ہوں، میں تیری یاد کی پی لیتا ہوں۔ تو یہ نظم ہے موتیے کے ہار، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو یہ میری ابتدائی شاعری میں سے ایک نظم ہے، تو قابل غور۔ اس کے بعد ایک تخلیق کا جو عمل ہوتا ہے اس کے ٹاپک پہ میری ایک نظم ہے کورا کاغذ کے عنوان سے۔ تو اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کی جو ہے نظر کرتا ہوں۔ میرا زیادہ کام انفرادی اشعار یا فردیات پہ بھی ہے، اور یہ شعر میں نے جب بھی کسی فورم پہ پڑھا ہے یا کہیں پوسٹ کیا ہے تو اس کو ہمیشہ پذیرائی ملی، اور اس کے لیے میں اپنے قارئین کا ممنون ہوں۔ تو یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ میں نے تراشے ہیں خود سے ہی تیرے خد و خال، میں نے تراشے ہیں خود سے ہی تیرے خد و خال، برسوں تیرے تصور سے میں نے پیار کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ شعر پسند آیا ہوگا، اور اسی تسلسل میں آج تخلیق کے عمل پہ جو ہے وہ اب فنون لطیفہ سے کوئی بھی وابستہ ہے، ادیب ہے، شاعر ہے، افسانہ نگار ہے، ناولسٹ ہے، ایک ایون پینٹر ہے، یا کوئی ٹیونز بناتا ہے، موسیقار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کریشن کا ایک کریٹیوٹی کا ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس میں نے اس کورا کاغذ جو ہے اس کے عنوان سے اس پہ جسارت کی ہے کو بات کرنے کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید آپ کو پسند آئے گی۔ تو ملاحظہ کیجیے گا، عرض کیا ہے میں کورا کاغذ اور خالی ذہن، میں کورا کاغذ اور خالی ذہن، گھنٹوں ان لکھی تحریر کا کرب، تب گرد و پیش کو مخموم کرتا ہے، کوئی انجان سی تحریر کبھی لفظوں کو موزوں ہونے نہیں دیتی، پھر بھی ذہن کے کسی گوشے میں کرتاس پہ بکھرنے کو مچلتی ہے، ہلکی سی جب سرگوشیاں کرتی ہے، میرے تخیل کو یوں مہمیز دیتی ہے، یکا یک کوئی برق سی کونپتی ہے، اور پھر وہ تحریر جنم لیتی ہے، جسے لکھ کر میں خود دم بخود سا، حیرت کے سمندر میں غوطہ زن سا، کئی بار سوچتا ہوں آخر کیوں کر یہ ممکن ہوا، یہ تصویر بن پائی۔ سچ ہے کہ تخلیق تو اپنا راستہ از خود ہی متعین کیا کرتی ہے۔ تو امید ہے یہ نظم کورا کاغذ کے عنوان سے آپ کو پسند آئی ہوگی، جو کہ تخلیق کے موضوع پہ جو ہے اس عمل کو
تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ میں نے کیا ہے کہ ایک ادیب یا شاعر جب تخلیق کے عمل سے گزرتا ہے تو اس کے کیا محسوسات ہوتے ہیں، اور جب اس کو خدائے سخن کوئی چیز عطا کرتا ہے تو کیسے عطا ہوتی ہے، اور پھر وہ چیز آپ کی سماعتوں کی نظر ہوتی ہے یا آپ اس کو جو ہے صفحات پہ تحریر کی شکل میں پڑھتے ہیں اور داد دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس دوسرے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ دنیا بھر سے جو ہے وہ جتنے شاعری کے اردو شاعری کے مداح خصوصاً انڈیا سے، بھارت سے اور یورپین کنٹریز اور دوسری جتنی بھی جگہوں پہ جہاں جہاں آپ موجود ہیں، آپ کی جو ہے نظر سے میرے چند مقبول اشعار ضرور گزرے ہوں گے۔ تو اظہر ناظر کے نام سے اگر آپ کو کوئی 4 لفظ پسند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں یوں ہی مزید نئی چیزیں اور اپنی پرانی شاعری بھی شیئر کرتا رہوں، تو برائے مہربانی یہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری آپ کے ساتھ شاعری کی بیٹھک کا سلسلہ یوں ہی تسلسل سے چلتا رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔